بہت نوازش. یہی نہیں کہ صرف حرف باریاب اس کے نام، زندگی کے سارے رنگ سارے خواب اس کے نام، جس کے نام زندگی کا انتصاب، زندگی کی ہر کتاب اس کے نام. جناب افتخار عارف نے اپنے دوسرے مجموعہ کلام حرف باریاب کا انتصاب ان چند مصروں سے کیا تھا. اب میری خوش بختی ہے کہ لڑکپن میں ایک ایسے شعر سے جو اس وقت بہت ہمیں بہت اچھا لگتا تھا، ابھی بھی اچھا لگتا ہے، افتخار بھائی اتنا زیادہ اس کو اب دہرانے پہ شاید پابندی سی عائد کی ہوئی ہے انہوں نے. اس سے شناسائی ہوئی جناب افتخار عارف سے کہ تم سے بچھڑ کر زندہ ہے جان بہت شرمندہ ہے. اور لیکن بہرحال کچھ یادداشتیں تھیں کسوٹی کی، کچھ والدین بھی بتلاتے رہے، آپ ماشاءاللہ سے جو کرتے تھے، لیکن مہر دونیم سے جناب افتخار عارف سے مجھ جیسے کم علموں کی شناسائی ہوئی. اور لکھنؤ سے کراچی، لندن اسلام آباد، تہران، اسلام آباد، یہ ساری کی ساری جو سلسلہ رہا جناب افتخار عارف کا وہ آپ کی شاعری میں چھلکتا ہے بے تحاشا. اور اعتراف کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے افتخار بھائی کہ میں اس لیے بھی، یقیناً ہم سب شاعری کے تو دل دادا ہیں ہی، اور بہت نیازمندی کا مجھے شرف حاصل ہے آپ سے، لیکن آپ نے بہت کھل کے اپنے بارے میں لکھا ہے. کوئی اس طرح کی گفتگو آپ کی شاعری میں نہیں ہے کہ جو لوگوں کو لگتا ہو کہ جناب ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. آپ نے بالکل لکھ دیا کہ شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر، سگے زمانہ ہے ہم کیا ہے ہماری ہجرت کے. افتخار بھائی بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے، آپ کے سامنے حاضرین ہیں. لیکن میں چاہوں گا وہی کہ ایک دفعہ آپ سے پہلے بھی نشست میں کہ اگر یہاں سے ہمیں لکھنؤ سے کراچی اور کراچی سے پھر لندن اور واپس اگر لے چلیے گا. جی کھلا. اس میں آپ کی تشریف آوری سے پیشتر قاسم پیرزادہ ہماری جوانی اور ہمارے بہت ہی عالم غربت کے دوستوں میں ہیں، اور ان کے ساتھ سشر ہو رہا تھا تو جتنی دیر وہ بات کر رہے تھے ہم ان کو ان کے لہن میں بھی سن رہے تھے اور ان کو دیکھ بھی رہے تھے اور بچپن کو یاد بھی کر رہے تھے. سہر بھائی تشریف فرما ہے، ہمارے لیے عزت کی بات ہے کہ بہت ہمارے زمانے کے نوجوان اور مہمان سب یہاں آئے ہوئے ہیں. مجھ کو کچھ اندازہ نہیں ہوتا وقت کا، اور یہ سوال مجھ سے کیا جاتا ہے بہت، اور اس کو بہت معاندانہ طور پہ کیا جاتا ہے کہ میں اتنی تاخیر سے پاکستان آیا، اور اس کو باقاعدہ ایک گاسپ کے طور پہ بھی میرے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. میں اس میں میری تعلیم لکھنؤ میں ختم ہوئی تو پھر میں یہاں آیا، اور میں بچپن میں میرے والدین پاکستان نہیں آئے تو میں پاکستان کے قیام کے وقت 4 سال کا تھا تو میں اکیلا تو نہیں آ سکتا تھا. تو 4 سال کا بچہ تو پاکستان نہیں آ سکتا تھا. پھر میں آ گیا، اور یہاں کراچی میں جب میں آیا تو جن لوگوں سے پہلی ملاقات کہہ لیجیے یا دوستوں کی محفلوں میں، تو کچھ تو ایسا تھا کہ میرے بعض اعزاء جو تھے وہ مارٹن کوارٹرز میں رہتے تھے، اور ریڈیو پاکستان سے ان کا تعلق تھا، تو ہم ان کے ہاں آتے تھے تو دو کوارٹرز چھوڑ کے سلیم احمد صاحب کا گھر تھا، تو ہم ان کے ہاں حاضری دیتے تھے. تو ہمارے 4-5 دوست تھے جو عالم غربت کے. قاسم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نشید ترابی مرحوم، بہت ہماری ان سے آشنائی تھی. ہمارے ایک دوست عدیل لاری، وہ طالب علم تو زمانے میں، اور یہ نسرین بیٹھی ہوئی ہیں یہ جانتی ہیں، اور خضر علی حیدر، نیر سوز، یونس شرر، اور محمد عمر ندیم. اب مجھے نہیں معلوم ان کا آج کل کیا نام ہے، وہ نام ان کا بدلتا رہتا تھا. احمد شریف ایک زمانے میں ہو گئے تھے، پھر کیا. یہ ہم سب لوگ بیٹھتے تھے، اور ان میں سے کچھ بچے جو تھے وہ اس زمانے میں والدین کے سامنے سگریٹ نہیں پی سکتے تھے،
تو یہ سب ہم الحسن ایک جگہ تھی جی ناز آباد نمبر 1 جہاں نسبتاً کم شریف بچے آ کے بیٹھا کرتے تھے شام کو. تو ہم سب وہاں آتے تھے اور ملتے تھے. یہ لوگ سب شعر سناتے تھے. میں شعر تو زمانے طالب علمی میں کہتا تھا کچھ. اس زمانے میں جو کالج کی میگزینز وغیرہ ہوتی ہیں اس میں کئی چھپے ہوئے بھی ہیں, مگر جیسے آپ کہیے باقاعدہ شعر تو نہیں کہتا تھا. پھر یہ ریڈیو میں نے کام شروع کیا. ریڈیو پاکستان مجھے کوئی نوکری نہیں ملتی تھی, حالانکہ میں وہاں سے تعلیم اپنی ماسٹرز کر کے آیا تھا. اور فیض صاحب کے نام میرے استاد تھے پروفیسر شام حسین. تو جب میں چلنے لگا تو اپنے نالائق طالب علموں کو جیسے رقعے دیتے ہیں سفارش کے کہ یہ لڑکا آ رہا ہے اور یہ میرا شاگرد ہے اور یہ وہاں کوئی اس کو نہیں جانتا ہے تو آپ اس کی خبر گیری کیجیے گا. تو سبتے صاحب مرحوم کے نام میں خط تھا, فیض صاحب کے نام. اور آپ شاید ان کو آپ کی نسل نہیں جانتی. ایک بزرگ تھے ہمارے ڈاکٹر وحید مرزا, وہ لکھنؤ یونیورسٹی سے تعلق رکھتے تھے عربی کے شعبے میں, اور یہاں انسائکلوپیڈیا اسلامی جو دائرہ معارف اسلامی ہے اس کے وہ پہلے سربراہ تھے. وہ لاہور میں تھے, یہ دو بزرگ یہاں تھے. تو میں نے ان سے کہا, پھر یہ فیض صاحب مجھے 2-4 جگہ لے کر گئے کالجز میں, مگر میرا کچھ کام نہیں ہوا. میں اشتیاق حسین قریشی صاحب زمانے میں وائس چانسلر تھے, اور جو تھے محمود حسین خان صاحب وہ غالباً دین تھے. اب مجھے یہ اس لیے یاد ہے کہ میں ان لوگوں سے ملا تھا اور یہ مجھ سے کچھ بہت زیادہ یعنی مطمئن نہیں تھے, تو انہوں نے مجھے کوئی ملازمت نہیں تھی. اب میں جو پیسے لایا تھا وہ کوئی, میں تو بہت ہی غریب بنانے سے ہوں تو میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے. اب وہ ختم ہونے لگے تھے. تو ہمارے بزرگ تھے یہاں, آپ سب جانتے ہیں ان کو, یاور میدی. وہ ریڈیو پاکستان سے تعلق رکھتے تھے اور بزم طلباء ایک پروگرام ہوتا وہ کرتے تھے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم نوکری چھوڑو, تم آڈیشن دے دو. تو میں چلا گیا, میں نے آڈیشن دیا, وہ میں اس میں پاس ہو گیا. اسی دن میری عبیداللہ بیگ سے اور قریش پور سے ملاقات ہوئی. پھر میں نے ریڈیو میں کچھ کام کیا. 10 روپے روز مجھ کو ایک بلیٹن کے ملتے تھے, اور اگر میں ترجمہ کر لیتا 10 روپے اور مل جاتے تھے. مگر اسی زمانے میں جیسے سلیم احمد صاحب کے توسط سے جو لوگ تھے, خاص طور پر رضا بھائی اور اطہر نفیس بھائی, اطہر نفیس سے ملاقات ہوئی, علیم سے ملاقات ہوئی, عبید اللہ علی. اب علیم کا بالکل ایک دوسرا سرکل تھا جی, اس میں جون بھائی کے اس میں کچھ وقت رہ سکتا تھا اس کے ساتھ, کچھ وقت ساتھ نہیں رہ سکتا تھا. تو مگر وہ مجھے محمز کرتا تھا شعر کہنے کو, اور اصرار کرتے تھے نصیر کے شعر. اور یہ تھا بھی ناز آباد کا ہی سارا. ناز آباد میں کوئی اچھا اب کیا ہے کہ یہ روزانہ کوئی شعر کہہ کے کوئی آ رہا ہے. مثلا قاسم آ گئے تو انہوں نے 4 شعر سنائے, اور یہ آپ یعنی آپ تو شاید ابھی بہت ہی چھوٹے ہوں گے. قاسم اپنے زمانے طالب علمی میں ہی ان کی شہرت ہو گئی تھی ماشاء اللہ, اور یہ پڑھتے بھی ماشاء اللہ اچھا تھے. اور مجھ کو ان کی غزل کے شروع کی جو غزل, جیسے نصیر تھے, نصیر شروع سے اپنی یونیورسٹی کے زمانے میں, جیسے پروین تھی یونیورسٹی کے زمانے میں ہی لوگوں کی شہرت ہو گئی تھی, اور ویسے شاعر کے یہ سنجیدگی سے بلائے جاتے. ہم تو کسی شمار پتار میں پہلے بھی نہیں تھے کوئی ایسے. مگر کیا ہوا کہ مجھ کو ایک دن حمایت علی شاعر بھائی نے دھکا دیا. اچھا, ہال میں ایک مشاعرہ تھا, اور میں اور اختر وقار عظیم اس کو کور کرنے گئے. تو اختر نے مجھے کہا کہ بھائی آپ چلیے وہاں دیکھ لیجیے گا, اگر آپ کو کچھ شعر نکلوانا ہو کسی کے. کیا خیر میں چلا گیا. تو حمایت بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ تم مشاعرے میں شعر کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو میں نے کہا مجھ سے کسی نے کبھی کہا ہی نہیں کہ آپ شعر سنائیں. تو کہنے لگے چلو تو تم آج پڑھو. تو میں نے کہا مگر آج تو یہ یوم پاکستان کا مشاعرہ ہے, تو میں تو کوئی. تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو 1 گھنٹہ ہے تو تم کہہ لو کچھ. واہ. خیر میں کوئی بالکل اس قابل بھی نہیں تھا. میں نے ایک غزل میں کہہ رہا تھا, میں نے اس میں 2 شعر اس وقفے میں جوڑ لیے, اور عطا ہو گیا. میں اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب میں وہ
شعر جا کے میں نے پڑھے تو میں کچھ تھوڑی سی مجھے داد وغیرہ مل گئی. تو ایک نوجوان آیا, اب مجھے نہیں معلوم, ممکن یہاں بیٹھے ہوں, وہ آئے آ کے مجھ سے کہنے لگے کہ افتخار علی صاحب یہ غزل مجھے دے دیں. میں نے کہا لے لیجیے. میں نے ان کو غزل دے دی. اگلے ہفتے 10 دن کے بعد میں نے دیکھا کہ اخبار میں وہ غزل ان کے نام سے چھپی ہوئی تھی. تو میں نے ایڈیٹر کو فون کیا, میں نے کہا کہ میں ٹی وی میں کام کرتا تھا, تو میں نے کہا کہ شفیع عقیل صاحب اخبار جہاں میں ایڈیٹر تھے, بڑے ہمارے محسنوں میں تھے وہ. تو میں نے کہا شفیع بھائی یہ کون آدمی ہے, یہ تو میری غزل ہے, میں نے تو مشاعرے میں پڑھی, اب یہ نشر ہوئی ہے پرسوں. تھوڑی 1-2-3 گھنٹے کے بعد وہ نوجوان جو تھا وہ ٹی وی اسٹیشن آ گیا اور بہت ناراض اور بہت خفا مجھ پر. تو میں نے کہا ابھی تم نے میری غزل پڑھ اخبار میں چھپا دی, کہنے لگے آپ سے میں نے مانگی نہیں تھی, آپ نے مجھے غزل دی تھی تو میں نے چھپا دی. ایسے اچھا, مگر اب مجھے عادت ہو گئی کہ بھئی یہ تو کچھ. اور وہ غزل جو ہے آپ کو شعر اس کے ایک آدھ یاد ہوں گے شاید. میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے, میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر. یہ کیونکہ وہ پاکستان, یوم پاکستان کا مشاعرہ. جی بالکل, آپ نے میری زمین میرا آخری حوالہ ہے. میری زمین میرا آخری حوالہ ہے, سو میں رہوں نہ رہوں, اس کو بار بار کر دیں. واہ. اچھا, میری زمین میں ہنگامے ہوتے رہتے ہیں, ہر وقت مشکلوں سے گزرتی رہتی. کوئی زمانہ میں نے ایسا نہیں دیکھا جس میں یہ کہا نہ جاتا ہو کہ پاکستان آج کل بہت مشکل زمانے سے گزر رہا ہے. خیر سے ہر زمانہ جو ہے وہ یعنی ایک آمریتوں کے کسی بھی شکل کا ہو, وہ کہیں نہ کہیں سے ایک ہی طرح کا زمانہ, ہمارے لیے تو ایک ہی طرح کا زمانہ ہے. یہ جو آپ نے عرض فرمایا ہے ابھی کہ آپ نے اس وقت یہ کہی, اور یہ جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی مجھ کو ایک دفعہ بہت زج کیا. ایک مشاعرہ ہو رہا تھا اور میں سرکاری ملازم تھا. اب سرکاری ملازم کی جو مجبوریاں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں. جی. اچھا, اس زمانے میں ان کے ساتھ کچھ سلوک اچھا نہیں ہو رہا تھا. اس زمانے میں بھی اب یہ مجھ سے بار بار, یہ اور حیدر شاید بیٹھے ہوئے تھے سامنے, اور مجھ سے کہہ رہے کہ بھائی وہ نظم سنا دیجئے. اب میں اس کو طرح دے جاؤں اور پھر کوئی اور شعر سنا دوں. پھر یہ وہ مشاعرہ ہے جس میں جان ایلیا کی عزت افزائی جی 1991 میں, اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی بہت بے شک. ان کو اسی مشاعرے میں, وہ مشاعرہ اس میں کئی طرح کے لوگ آئے ہوئے تھے. تو وہ میں نے کہا کہ میں نے کہا ان سے کہ مجھے یاد نہیں ہے. تو انہوں نے وہ 6 مصرے مجھے لکھ کے پکڑا دیے کہ یہ ہے وہ. اب وہ نظم کیوں نہیں سنا رہے تھے؟ اگر نظم سنیں گے ہم کو اندازہ ہوگا. اعلان نامہ اگر آپ عطا فرمائیے. ہاں دیکھیے ان کو یاد ہے. اچھا, میں نے سنا تو دی, مجھے یہ تھا کہ اسلام آباد مجھے جانا ہے, اللہ خیر کرے. میں لاکھ بزدل سہی مگر میں اسی قبیلے کا آدمی ہوں کہ جس کے بیٹوں نے جو کہا اس پہ جان دے دی. میں لاکھ بزدل سہی مگر میں اسی قبیلے کا آدمی ہوں کہ جس کے بیٹوں نے جو کہا اس پہ جان دے دی. میں جانتا تھا میرے قبیلے کی خیمہ گاہیں جلائی جائیں گی اور تماشائی رقص سے شعلہ فشاں پہ اصرار ہی کریں گے. میں جانتا تھا میرا قبیلہ بریدہ و بے ردا سروں کی گواہیاں لے کے آئے گا, پھر بھی لوگ انکار ہی کریں گے. سو میں کماگاہ مصلحت میں چلا گیا تھا. سو میں کماگاہ مصلحت میں چلا گیا تھا. سو میں اماگاہ عافیت میں چلا گیا تھا. اور اب مجھے میرے شہسواروں کا خون آواز دے رہا ہے تو نظر سر لے کے آ گیا ہوں. تباہ ہونے کو ایک گھر لے کے آ گیا ہوں. میں لاکھ بزدل سہی مگر میں اسی قبیلے کا آدمی ہوں. واہ. صاحب یہ جو میں اکثر یہ گفتگو دوستوں میں جب بیٹھتے ہیں, یہ جو اعتراف ہے آپ کے یہ بہت سوچا سمجھا ہے کیا ہے؟ 2 چیزیں بہرحال کیونکہ آپ نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہجرت کی تو وہ تو ایک پہلو نظر آتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ لندن میں بھی بیٹھ کے شعر کہتے ہیں تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی اور حوالے سے کہ اب تمام خانہ بدوشوں میں مشترک ہے. بات ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے میری شکایت کی اس زمانے کے جو ہوم منسٹر تھے ان سے
کہ دیکھیے یہ لکھنؤ کو بہت یاد کرتے ہیں اور وغیرہ، تو میں نے کہا کہ میں برملا یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ میرا تعلق سندھ سے ہے بے شک، اور میں پاکستان کا سے تعلق رکھتا ہوں وغیرہ وغیرہ، اور یہ مجھے اس کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی کو جتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں پاکستانی ہوں، سندھی ہوں، اور کسی اور شناخت کو میں شاید پسند نہیں کرتا اپنے لیے، اور اس میں کوئی تصادم نہیں ہے. ایک بات تو میں نے اسے کہا کہ میں لندن میں تھا تو میں نے غزل لکھی کہ کیا کہ امید و بیم کے محور سے ہٹ کے دیکھتے ہیں، امید و بیم کے محور سے ہٹ کے دیکھتے ہیں، ذرا سی دیر کو دنیا سے کٹ کے دیکھتے ہیں. تمام خانہ بدوشوں میں مشترک ہے یہ بات، سب اپنے اپنے گھروں کو پلٹ کے دیکھتے ہیں. تمام خانہ بدوشوں میں مشترک ہے یہ بات، سب اپنے اپنے قبیلوں کو، اپنے اپنے گھروں کو پلٹ کے دیکھتے ہیں. وہی ہے خواب، وہی ہے خواب جسے مل کے سب نے دیکھا تھا، اب اپنے اپنے قبیلوں میں بٹ کے دیکھتے ہیں. وہی ہے خواب جسے مل کے سب نے دیکھا تھا، اب اپنے اپنے قبیلوں سے بٹ کے دیکھتے ہیں. اچھا اب کیا ہے کہ کوئی بھی شعر کسی کے ساتھ لے جائیے، میں تو شاید میں اس کو شاید حق ہے اس کا، کسی بھی شخص کا، کہ وہ آپ کا جب شعر آپ نے کہہ لیا تو اب اس کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ جس کے جو معنی چاہے وہ اس کے نکالے. اور مجھے کوئی یعنی وضاحت کی بھی چندنا ضرورت نہیں ہے، کوئی سمجھے نہ سمجھے، جو موقف اور یعنی نثر میں اور بیان بازی میں اور وضاحتوں میں بات، میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ میں چپ رہا کہ وضاحت سے بات بڑھ جاتی ہے وغیرہ، کہا کہ حرف تردید سے پڑھ سکتے ہیں 100 طرح کے پیچ، ایسے سادہ بھی نہیں ہیں کہ وضاحت کریں ہم، تو ہم سے وضاحتیں نہیں ہوتی، کوئی مانے نہ مانے، اور کسی کے ماننے نہ ماننے سے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا اور نہ پڑتا. اور یہ ساری گفتگو آپ نے دوسرے حوالوں سے بھی جو آپ کہہ رہے تھے کہ وضاحت نہیں کریں گے، آپ نے یہ بھی پھر کہ اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے، تو دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے. جی اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے، اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے، دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے. اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے، دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے. روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ، رزق برحق ہے یہ خدمت نہیں ہوگی ہم سے. روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ، رزق برحق ہے یہ خدمت نہیں ہوگی. اچھا یہ جو میں ایک اور بات کہتا ہوں، یہ جو ہجرت کا لفظ ہے یہ بہت ہی اس کی بڑی توہین کی گئی. اصل میں گھروں سے دور جا کے جا بسنا جو ہے وہ ترک سکونت جو ہے وہ ہجرت سے مختلف چیز ہے. ہجرت ہوتی ہے کسی بلند مقصد کے لیے آپ کو اپنی بود و باش ترک کرنی پڑ جائے وغیرہ، تو وہ اس کو تو آپ ہجرت سے تعبیر کرتے ہیں. مگر جو چراگاہوں کی تلاش میں جب ہم باہر نکل جاتے ہیں اور اس کو ہم ہجرت سے تعبیر کریں تو وہ بات شاید سمجھ میں نہیں آتی. لیکن آپ نے ایک حوالہ اپنی غزل میں دی نا کہ انہی میں جیتے انہی بستیوں میں مر رہے. جی دیکھیے وہ اگر اچھا اب کیا ہے کہ اس کی نسبت کسی طرف سے بھی یہاں سے بھی ہو سکتی ہے اور لکھنؤ سے بھی ہو سکتی ہے، دونوں طرف سے ہو سکتی ہے. اور اس میں نے ایک شعر لکھا ہوا تھا کہ انہی میں جیتے، میں سوال یہ مجھ سے کیا جاتا تھا تو پہلے میں نے اس وضاحتاً نہیں مگر میں نے اپنے حالات کے مطابق وہاں یہ شعر لکھا تھا کہ پیمبروں شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بہ شہر، سگے زمانہ ہیں ہم کیا، کہاں کے نام و نسب علم کیا فضیلت کیا، جہان رزق میں توقیر اہل حاجت کیا. کہاں کے نام و نسب علم کیا فضیلت کیا، جہان رزق میں توقیر اہل حاجت کیا، شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بہ شہر، سگے زمانہ ہیں ہم کیا ہماری ہجرت کیا. سگے زمانہ ہیں ہم کیا
ہماری ہجرت کیا مال عزت سادات عشق دیکھ کے ہم بدل گئے تو بدلنے پہ اتنی حیرت کیا. مال عزت سادات عشق دیکھ کے ہم بدل گئے تو بدلنے پہ اتنی حیرت کیا. اور کیا کہ دمشق کے مصلحت و کوفہ نفاق کے بیچ، دمشق کے مصلحت و کوفہ نفاق کے بیچ فغان قافلہ بے نوا کی قیمت کیا. واہ 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 واہ، فغان قافلہ بے نوا کی قیمت کیا. واہ، کیا کہ فروغ صنعت قداوری کا موسم ہے. واہ، کیا فروغ صنعت قداوری کا موسم ہے. سبک ہوئے پہ بھی نکلا ہے قد و قامت. کیا واہ واہ واہ، کیا زبان ہے صاحب. واہ، سبک ہوئے پہ بھی نکلا ہے قد و قامت کیا. تو اسی میں پھر جو آپ فرما رہے تھے کہ انہی میں جیتے انہی بستے، تو آپ انہی میں جیتے، انہی میں جیتے، انہی بستیوں میں مر رہتے. انہی میں جیتے، انہی بستیوں میں مر رہتے. یہ چاہتے تھے مگر کس کے نام پر رہتے. انہی میں جیتے، انہی بستیوں میں مر رہتے. یہ چاہتے تھے مگر کس کے نام پر رہتے. پیمبروں سے زمین وفا نہیں کرتی، پیمبروں سے زمین وفا نہیں کرتی. ہم ایسے کون خدا تھے کہ اپنے گھر رہتے. واہ 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 واہ، پیمبروں سے زمین وفا نہیں، پیمبروں سے زمین وفا. ہم ایسے کون خدا تھے کہ اپنے گھر رہتے. یہ آپ نے جو پچھلی غزل ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیجیے تو وہ اس میں جو آپ نے کہا نا مال عزت سادات عشق، تو وہاں میں لے کر آؤں گا. لیکن اگر اس سے پہلے آپ جو اب ہم کراچی اور اسی نوجوانی کے دنوں میں چند مصرے اگر آپ اس کی عطا کیجیے گا، کیونکہ وہ بڑی پراسرار سی غزل ہے. دیار نور میں یہ اصل میں میرے ساتھ یہ بہت عجیب و غریب صورت ہے. 3 میری غزلیں شروع میں ایسی تھیں کہ جو بدنامی کا سبب بھی بنی، اور اس میں مجھے وضاحت بھی کرنی پڑی کہ مجھ سے کئی دفعہ پوچھا گیا کہ تم سے بچھڑ کر زندہ ہیں جان بہت شرمندہ ہیں، یہ آپ نے کس کے لیے لکھی. تو میں نے اس زمانے میں جوانی میں جب میں ان کی عمر کا تھا تب میں کچھ اور جواب دیتا تھا. میں یہ کہتا تھا کہ میں اس کو ٹیکنیک کے طور پہ استعمال کرتا ہوں اور سب سے یہ کہہ دیتا ہوں. اب مجھے زیب نہیں دیتا کہ بچے بہنیں بھابیاں بیٹھی ہوتی ہیں، میں ان کے سامنے اپنی فتوحات کا ذکر کرتا ہوں. وہ کوئی اچھی بات نہیں، شائستہ بات نہیں ہے. وہ مجھے کہنے لگی یہ خاتون، کیونکہ ٹی وی پہ نشر ہوا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان کا نام کیا ہے. تو میں نے کہا دیکھیے اس وقت، میں نے کہا اس وقت میں 72 برس کا ہو چکا ہوں اور پرسوں میرے یہاں ایک پوتی کی بھی ولادت ہوئی اور میں ایک نانا بھی ہو چکا ہوں اور دادا بھی ہو چکا ہوں. تو جو وہ خاتون ہیں وہ بھی کم از کم نانی یا دادی ہو چکی ہوں گی. اچھا یہ میں نے کہا جب میں پروگرام ختم ہوا ٹی وی کا تو کسی کا فون یہاں کراچی سے آیا کہ افتخار صاحب نانی تو وہ ہو چکی ہیں مگر دسمبر جو ہے وہ ماں دادی وہ دسمبر میں ہوں گی. اچھا میں نے یعنی وہ جو انور مسعود صاحب نے کہا تھا نا کہ دیکھیے کچھ محتاط ہی رہیے اس جاسوس زمانے سے، میں بھی بچوں والی ہوں آپ بھی بچوں والے ہیں. وہ کہنے لگے تو میں نے ایک غزل لکھی دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو کوئی تو ہو جب میری بحشت ہوا. میں اس سے جھوٹ بھی بولوں تو مجھ سے سچ بولے، میرے مزاج کے سب موسموں کا ساتھی. اور وہ میرے نام کی نسبت سے معتبر ٹھہرے، گلی گلی میری رسوائیوں کا ساتھی ہو وغیرہ وغیرہ. اچھا یہ غزل جو تھی وہ میڈم نور جہاں نے گا دی اور میرے جو دوست تھے ان میں سے ایک دوست نے، قاسم جانتے ہیں، کہ ایک دوست نے کہا کہ یہ ضرورت رشتہ کا اشتہار ہے. جاوید یہ جو ہے یہ اصل میں غزل نہیں ہے یہ اسی. اس کے بعد میں نے غزل لکھی اسی زمانے میں 60s میں کسی وقت، اور ملک میں جو آب و ہوا ہے وہ ایسی رہتی ہے. اس زمانے میں بھی
आमरीत का दौरा था। तो अच्छा मैं तो बहुत ही बुज़दिल आदमी हूँ और अकेला आदमी हूँ, इसलिए ज़्यादा बुज़दिल महसूस भी करता हूँ। नहीं, एतराफ़ बजाय खुद बहादुरी है जो आप नहीं, करते हैं क्या ना, कि मगर शिकम ये आराई कि- की सूरत तो निकल सकती, सुखन आराई की सूरत तो मैं निकल उसमें सकती। शेर आपको दो चार जी हाँ। तो ये जो मैंने गज़ल शुरू की और वो नश्र हो गई, वही प्यास है, वही दश्त है, वही वही घराना है। है, मशकीज़े से तीर का रिश्ता बहुत बहुत पुराना है, सुबह सवेरे रन पड़ना है और घमसान का रन वाह रातों रात चला जाए जिसको जाना है। वाह। अच्छा, अब ये गज़ल हुई तो हमारे एक दोस्त जो थे ज़्यादा मुसलमान, उन्होंने एक दूसरे ज़्यादा मुसलमान से ये कहा कि ये लखनऊ से आया है और इसको सलाम और गज़ल के दरमियान फ़र्क नहीं मालूम होता। हाय। अच्छा, अब मेरा दिल जो था बहुत उदास हुआ और मैंने कहा देखो ये दोस्त मेरे जो हैं खुद मुझको कहते हैं कि आप शेर कहो, और जब मैं शेर कहता हूँ तो ये मेरे पीछे लग जाते हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, अब क्या है कि मैंने सलीम भाई से कोई बात कही, उन्होंने मुझसे कुछ कहा, तो मैंने एक छोटी सी नज़म छोटी सी लिखी। जी आता। शायरा, मेरे आबा व अजदाद ने हुर्मत आदमी के लिए कलमा हक कहा। आहा। मेरे आबा व अजदाद ने हुर्मत आदमी के लिए कलमा हक कहा। मख्तलों, कैद खानों, सलीमों में बहता लहू उनके होने का ऐलान करता रहा। ये लहू हुर्मत आदमी की अलामत बना, ताबद रोशनी की ज़मानत बना। और मैं पाबरहना सरे कूचे एहतियाज, रिस्क की मसलहत का असीर आदमी देखता रह गया, सोचता रह गया, जिसमें मेरे उनका लहू है तो फिर ये लहू बोलता क्यों नहीं? वाह। तो सही मोहम्मद साहब ने कहा ये जो बोल रहा है और कैसे बोलेगा वगैरह वगैरह। तो मैंने अच्छा ये खैर ये काम अच्छा बुरा जैसा था वो लोगों की नज़र लेकिन में आया। उसके बावजूद आप फिर भी हालांकि बोलते भी रहे लेकिन साथ ही साथ ये कहते भी रहे कि हुजूर शाफ़ महशर, अगर उसके कुछ मिसरे अर्ज करें और ये शेर उसकी रेलेवेंस वहाँ से फिर जी ये हुजूर शाफ़ महशर। अच्छा, ये मुझसे एक सलाम कहने जी एक शेर कह रहे हैं कि शरफ के शहर में हर बामोदर हुसैन का है। शरफ के शहर में हर बामोदर हुसैन का है। हुसैन का है। ज़माने भर के घरानों में घर हुसैन का है। फुराते वक्ते रवां देख, सूए मख्तल देख, जो सरबलंद है अब भी वो सर हुसैन का है। वाह। फुराते वक्ते रवां देख, सूए मख्तल देख, जो सरबलंद है अब भी वो सर हुसैन का है। हुजूर शाफ़े महशर अली कहें कि ये शख्स गुनाहगार बहुत है मगर हुसैन का। आपने सलाम कह रहे हैं या गज़ल में मिसाल के तौर के ऊपर जिस तरह मैंने कहा कि दयार नूर में कोई तो हो जो मेरी वहशतों का साथ, जो ज़बान ज़दाम हुए, ज़रबुल मसल के तौर पर इस्तेमाल हुए, इसी तरीके से आपने शायद नात में ये शेर सोच के उस वक्त यकीनन माहौल होगा लेकिन बाद में तो हुआ ना कि अपना रहमत सैयद लौलाक, वो गज़ल का शेर है मगर वो ये जो कह रहे हैं शहर गुल के खसो खाशात से खौफ आता है। शहर गुल के खसो खाशात से खौफ आता है। जिसका वारिस हूँ उसी खाक से खौफ आता है। वाह। रहमत सैयद लौलाक पे कामिल ईमान, उम्मत सैयद लौलाक से खौफ आता है। रहमत सैयद लौलाक से खौफ। और फिर इसी तरीके से यानी आपने जब ये कही थी तमाशा गज़ल, तो वो वाक़यतन इतना तमाशा खुला नहीं था। असल में ये तो लगा ही रहेगा, ये तो इस मुल्क में होता ही रहता है। सो अगर आप अता कीजिएगा चंद मिसरे उसके। जी, असल में मैं देख रहा हूँ कि जो शाह साहब हैं वो इशारों पर इशारे नहीं, मैं आपने तो खुद कहा है ना कि आप अपना हम शह के मुसाहिब भी नहीं थे तो हम शाह साहब के मुसाहिब नहीं हैं इस वक्त। आप अगर वो अता कीजिएगा तमाशा। बिखर जाएंगे हम क्या जब तमाशा खत्म होगा। वाह। बिखर जाएंगे हम क्या जब तमाशा खत्म होगा। मेरे माबूद आखिर कब तमाशा करोगे। वाह। चिरागे हुजरे दरवेश की बुझती हुई लो। क्या इमेजरी है साहब। वाह वाह। चिरागे हुजरे दरवेश की बुझती हुई लो,
ہوا سے کہہ گئی ہے اب تماشا ختم واہ۔ ہوگا. یہ سب کٹ پتلیاں رقصاں رہیں گی رات کی رات. رات کی رات، یہ سب کٹ پتلیاں رقصاں رہیں گی رات کی رات، رات کی رات. سحر سے پہلے پہلے سب تماشا ختم واہ۔ ہوگا. کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے ہیں. نہیں معلوم اب کس ڈھب تماشا کس ختم ڈھب ہوگا. تماشا ختم ہوگا. تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے واہ کہ پردہ کب گرے گا، کب تماشا ختم. سرکار بھائی، اب شاہ صاحب کیونکہ ہمارے محترم بھی ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ آپ سے بڑا ان کا ووٹ جو ہے نا سب سے زیادہ شاید ہی کوئی ہو. سو ایک کوئی اگر آپ اختتام کے طور پہ، میری خواہش تھی کہ یہ چلتا سیشن لیکن بہرحال وقت کی قید ہے، اگر کوئی چیز آپ ایسی سنانا چاہیں، کوئی ایک نظم اور کچھ ایک غزل کے کچھ اشعار، پھر ہم ختم کریں. میں دو چار شعر. جی شکیل آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ رقص میں ہے. میں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ گیا تھا تو میں نے یہ کچھ شعر. ڈاکٹر صاحب کوئی سیر بھائی. میان عرصہ موت و حیات رقص میں ہے. واہ، میان عرصہ موت و حیات رقص میں ہے. اکیلا میں نہیں کل کائنات رقص میں ہے. واہ واہ، میان عرصہ موت و حیات رقص میں ہے. اکیلا میں نہیں کل کل کائنات. کائنات رقص میں ہے. اتاق کنگرے عرش کے چراغ کی لو میری گلی کے فقیروں کے ساتھ واہ رقص واہ میں ہے. واہ 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 واہ. مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر. آہا، مجال کس کی کہ جنبش جنبش کرے کرے رضا کے بغیر. جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص. واہ مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر. واہ واہ. جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں ہے. وہ قونیہ ہو آہا. کہ بغداد ہو کہ سیون ہو. آہا. زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رقص. واہ 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 واہ. زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رقص میں ہے. میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا سو اب. آہا. میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا سو اب میرے وجود میں رومی کی ذات واہ رقص میں ہے. واہ واہ، بالکل. اور اگر کوئی نظمی، اور اس میں تو خیر آپ نے وہ بھی کہ کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، وہی والی بات آپ نے. یہ نعت کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں میں دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے. درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی. واہ بے شک. میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں. آہا. کہیں سے اذن ہوا ہے تو حاضری ہوئی ہے. واہ. خدا کا شکر غلامان شاہ بطحا میں شروع دن سے میری حاضری لگی ہوئی. واہ واہ. یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد. آہا. یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. واہ واہ. محترم افتخار عارف صاحب، ہماری خوش بختی آپ ہمارے درمیان موجود تھے. خدا آپ کو زندگی دے، صحت دے. آپ اسی طرح گفتگو فرماتے رہیں اور اردو کے جتنے بڑے نام ہمارے درمیان یہاں موجود ہیں، روشن ستارے آپ موجود ہیں. احمد شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کے توسط سے ہم ان سے مستفید ہو رہے ہیں. شکریہ.